دوستو انسانی حقوق کے سلسلے میں ہم انسانی حقوق کی تاریخ کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اسلام اور انسانی حقوق پر بات کی تھی اور آج کی ویڈیو میں بھی ہم اسلام اور انسانی حقوق کی بات کو جاری رکھیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسپیسیفکلی نجی املاک کے تحفظ کی بات کریں گے اور ساتھ ہی نجی زندگی ہے اس کے تحفظ پر بھی بات کریں گے۔ تو پہلے ہم نجی املاک کے تحفظ اور اسلام اور انسانی حقوق پر بات کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ تو کسی کا بھی مال ہو، کسی انسان کا بھی ہو، کوئی دوسرا انسان اسے نہیں لے سکتا۔ تو اتنا نجی ملکیت جو ہے کسی کی، اس کا وہ حق ہے، اور نہ ہی کوئی شخص کسی حکومت کے ذریعے یا کسی اتھارٹی کے ذریعے اس مال کو غصب کر سکتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ اسی طرح تحفظ ملکیت کے حق کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جس میں فرمایا گیا جو شخص اپنے مال کو بچانے میں مارا جائے گا وہ شہید ہے۔ اتنا بڑا درجہ ہے کہ کیونکہ اس کی اپنی پراپرٹی ہے وہ، تو اس کو بچانے کے لیے اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو وہ شہید میں آتا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کا عالمی منشور ہمیں کیا بتاتا ہے۔ تو انسانی حقوق کا جو عالمی اعلامیہ ہے UDHR، اس کے آرٹیکل 17 کے مطابق ہر انسان کو تنہا یا دوسروں سے مل کر جائیداد رکھنے کا حق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پراپرٹی رکھنے کا حق ہے ہر انسان کو، وہ جائز طریقے سے کماتا ہے تو اس کا رائٹ ہے وہ پراپرٹی کو رکھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی شخص کو زبردستی اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ تو کوئی شخص بھی یا کسی اتھارٹی کے ذریعے ڈائریکٹلی وہ اس کو نہیں لے سکتا۔ یہی بات سورہ بقرہ میں آئی ہے اور یہی بات آرٹیکل 17 ہمیں بات بتاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نجی زندگی کے تحفظ پر۔ سورہ نور آیت نمبر 28 اور 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنو اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے تمہیں کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر کے سوا کسی کے بھی گھر میں جاتے ہیں تو اس سے اجازت لیے بغیر اندر داخل نہ ہو۔ یہ پرائیویسی کا خیال رکھا گیا ہے، کسی کی نجی زندگی کا اتنا بڑا خیال ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی نصیحت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی پرائیویسی کا خیال رکھیں۔ آگے آیت میں ہے اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو۔ اب آپ اجازت مانگ رہے ہیں، اگر آپ کو مل جاتی ہے تو آپ چلے جائیں۔ دوسری صورت میں آپ مانگ رہے ہیں لیکن وہ گھر میں بندہ نہیں ہے اور خاموشی ہے، آپ کو اجازت نہیں، کوئی نہ ہاں آ رہا ہے نہ آ رہا ہے، تو پھر کیا کرو؟ تو پھر واپس چلے جاؤ۔ اور تیسری صورت میں جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو۔ یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا سب جانتا ہے۔ اگر نہیں کوئی بندہ اویلیبل ہے جس سے آپ ملنا چاہ رہے ہیں تو آپ واپس چلے جاؤ۔ اگر آپ نے اجازت مانگی اور آپ کو کہا کہ ابھی آپ چلے جاؤ کل آ جائیں، تو آپ واپس چلے جاؤ، پھر زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی میں بڑی پاکیزگی ہے۔ تو زندگی جو ہے، جو نجی زندگی ہے، جو پرائیویٹ لائف ہے، اس کا کتنا زیادہ خیال کیا گیا ہے سورۃ نور کے مطابق۔ اب سورہ حجرات میں دیکھیں
آیت نمبر 12 ہے، اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہے۔ کسی کے بارے میں جب آپ گمان کرتے ہو، خیال کرتے ہو یہ کیسا ہے وہ کیسا ہے، تو یہ گناہ میں آتا ہے۔ اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو۔ اور اب کیا تجسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی زندگی میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے۔ دخل اندازی تو دور کی بات ہے، آپ تجسس بھی نہ کرو، اس کو ٹٹولو بھی نہیں، اس کو دیکھو بھی نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کا کیا کس طرح زندگی گزار رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے۔ آپ کو تجسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ استغفر اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ گمان نہیں کر سکتے، تجسس نہ کرو، اور غیبت تو بالکل نہ کرو۔ کوئی بندہ موجود نہیں ہے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کریں۔ کیا آپ اپنے مرے ہوئے بھائی آپ کا فوت ہوا ہے، کیا اس کا گوشت کھائیں گے؟ غیبت اس طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ غیبت کرنا اتنی بری بات ہے، اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ اب ظاہر ہے بھائی کے گوشت کھانے سے تو نفرت ہوگی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم غیبت سے بھی نفرت کرو، تم تجسس بھی نہ کرو، اور خدا کا ڈر رکھو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اب تک جو ہو گیا اللہ سے توبہ کریں، اور آگے یہ غیبت نہ کریں، تجسس نہ کریں، گمان نہ کریں۔ اب دیکھیں انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ، آرٹیکل 12، کسی شخص کی نجی زندگی، خاندگی زندگی، گھر بار، خط و کتابت میں من مانے طریقے پر مداخلت نہ کی جائے۔ یہ بات کہاں آئی ہے؟ سورہ نور میں۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے پوچھو، مداخلت نہیں کر سکتے۔ یہی بات آرٹیکل 12 کہہ رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، اور نہ ہی اس کی عزت اور نیک نامی پر حملے کیے جائیں گے کہ ہر شخص کا حق ہے کہ قانون اسے حملے یا مداخلت سے محفوظ رکھے۔ اور یہی بات آپ کا سورہ حجرات بتا رہا ہے۔ کتنی مطابقت آپ کو نظر آ رہی ہے قرآن کی آیات میں اور انسانی حقوق کے اعلامیے میں۔ انسانی حقوق پر بات ہماری جاری ہے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ہم اسلام اور انسانی حقوق پر بات کریں گے۔ شکریہ۔